بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نوجوان لڑکی کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک نواب کی خوبصورت لڑکی فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا تلاوت میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کے لڑکی تھوڑی دیر کھڑی ہو گئی اور اس کو دیکھتی رہی، پھر نوجوان کے قریب چلی گئی۔ اسلامک رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے غصہ جتایا اور بہت سمجھایا، ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، مجھے باہر نہ نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہی مسجد میں گزارنے دو۔ نوجوان لڑکے نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو۔ چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی جلتے چراغ پر رکھ دیتا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی ہٹا دیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کہہ کے صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائے کہ رات بھر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی انگلی جلتے چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھر تھی۔ شیطان کہتا تھا، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر میں جب اپنے انجام یعنی دوزخ کی آگ کو یاد کرتا تو میں اپنی انگلی چراغ پر رکھ دیتا اور یہ چیک کرتا کہ کیا میں دوزخ کی آگ سہ پانے کے قابل ہوں، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو جاتا کہ چراغ کی آگ پر ایک چھوٹی سی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کے روز میرا جسم جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ لڑکی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نوابزادی کے لیے امیر سے امیر گھرانے کے رشتے آتے رہے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آخر میں لڑکی نے جواب کھول ہی دیا اور بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کی جائے۔ اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ نتیجہ دوستو، ہمارے اندر ایک روحانی بیماری عام پائی جاتی ہے۔ وہ بیماری بدگمانی ہے۔ ہم کسی کے بھی بارے میں بنا سوچے سمجھے اس کی موجودہ حالات کو دیکھ کر بدگمانی کر دیتے ہیں، خاص کر کہ کسی ہماری بہن بیٹی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو اسلامک کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی کی ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی بھی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک رات نفس پر قابو پانے کے عوض میں وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ ذرا سوچے، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے راستے پر چلتے رہے تو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا عطا کریں گے؟ اس کہانی کو شیئر ضرور کرے۔ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ ایک شہزادہ جنگ میں گیا تو اس کی خبر یہ ملی کہ وہ ہار گیا ہے، تو سب نے مان لیا کہ وہ ہار گیا، لیکن اس شہزادی کی ماں نے کہا کہ وہ ہار نہیں سکتا اور یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس یہ یقینی خبر آئی ہے، وہ ہار گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ خبر غلط ہے۔
لیکن شہزادے کی ماں اپنی بات پر اڑی رہی۔ لیکن کچھ دیر گزری تو پھر سے خبر آئی کہ شہزادہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ جلدی سے اس کی ماں کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ جب شہزادے کے ہارنے کی خبر آئی تھی تو تم اپنے گھر میں ایک دم پرسکون ہو کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ خبر غلط ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاک رہنا اور حلال غذا کی اہمیت۔ شہزادے کی ماں نے کہا، بتا دیتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس وقت شہزادہ میرے پیٹ میں تھا اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ حرام تو حرام، میں کوئی شک شبے والا لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالوں گی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرام لقمے کی وجہ سے یہ شہزادہ بزدل پیدا ہو۔ اسی لیے کہ مجھے پتا تھا کہ حرام غذا سے انسان کا دل کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے، اور حلال غذا سے دل دلیر اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخر تک میں اسی کی پابند رہی۔ ماں کا باوضو اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دودھ پلانا۔ پھر جب یہ پیدا ہو گیا تو میں نے 2 باتوں کی پابندی کی، ایک یہ کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں کبھی دودھ نہ پلایا، جب بھی دودھ پلایا باوضو ہو کر پلایا، اور دوسرے جب بھی وہ دودھ پلایا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پلایا۔ اس کے دودھ پینے کے زمانے میں بھی حرام اور شک شبے والی چیزوں سے بچتی رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں جائے اور اس لقمے سے جو دودھ بنے وہ میرے بچے کے پیٹ میں جائے، جس سے اس کی اندرونی طاقتیں خراب ہو اور اس کا دل کمزور ہو جائے۔ چونکہ میں نے ان باتوں کا اہتمام کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ شہزادہ بزدل نہیں ہو سکتا ہے اور لڑائی میں اپنی بہادری دکھا کر یہ جیت کر ہی آئے گا، اسی لیے میں نے اس کے ہارنے کی خبر کو غلط کہہ دیا تھا۔ سلام ہو ایسی ماں پر اور اس کی تربیت پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔